الی ثمود اخاہم صالحا، قوم ثمود قوم عاد کے بعد آئی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اس بات کو قرآن بہت بیان کرتا ہے کہ پہلے زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اسی مٹی سے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے نا، اس سے جو آئرن ہے، میگنیشیم ہے، جتنی چیزیں ہماری باڈی میں ہیں یہ سب کہاں پائی جاتی ہیں؟ مٹی میں۔ تو انسان کی جو اجزائے ترکیبی ہے، جن چیزوں سے مل کے بنا ہے، وہ سب کس میں ہے؟ مٹی میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی۔ پتہ چلا یہ اصل اس کی مناسبت کس سے ہے؟ مٹی سے۔ کھا بھی مٹی رہے ہیں، بنے بھی مٹی سے ہیں۔ بنے تو مٹی سے ہیں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، آگے جو ان کی نسل چلی ہے وہ بھی مٹی سے۔ کیسے؟ خوراک کھائی نا آدم علیہ السلام نے، خوراک میں یا تو گوشت کھایا جاتا ہے یا سبزی۔ کیا ہو گیا؟ کچھ تو کھاتے ہیں نا آپ لوگ سبزی زیادہ کھاتے ہیں، گوشت کھائیں گے نا تو جان آئے گی، بولیں گے کچھ۔ یا تو گوشت کھایا جائے گا یا کیا کھائی جاتی ہے؟ سبزی، اناج، غلہ۔ تو یہ جو اناج ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بھائی ایک بیج ڈالا جاتا ہے، گوبر، کھاد اور مٹی۔ وہ کھاد بھی اصل میں جانور کا گوبر ہے جو اسی اناج سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہے۔ تو اس میں ایک بیج ڈلتا ہے، پھر پانی ڈلتا ہے، اور اس پانی سے ایک گندم کے دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مٹی کو مختلف پروسیس سے قدرت گھماتی ہے، مختلف پروسیس سے گزارنے کے بعد اس سے اللہ خربوزہ، آم، انگور، انار، کیلے، موسمبی اور پتہ نہیں کیا کیا، کھجور، کیا کیا پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو وہی مٹی مختلف شکل میں جانے کے بعد انسان اس کو کھاتا ہے۔ یہ ایک الگ شیپ میں آ جاتی ہے وہ مٹی، ایک الگ پروسیس سے گزر کے بالکل الگ چیز بن جاتی ہے۔ اب وہ مٹی خربوزہ بن کے یا گندم بن کے آپ کے پیٹ میں گئی، اس سے خون بنا، گلوکوز بنا، باڈی کو رن کرنے کے لیے گلوکوز بنتا ہے نا، وہ سب چیزیں بنی، آپ کی باڈی کا ماس بھی بنا، چربی بھی بنی اسی سے، اور کچھ گوبر کی شکل میں، گند کی شکل میں باہر نکل گیا۔ وہ باہر جا کے وہ مٹی میں جا کے پھر کیا بن جاتا ہے؟ اسی مٹی میں دوبارہ تحلیل ہو جاتا ہے، اور آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہتے ہو، آپ کی پلکیں بنتی ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، ناخن بنتے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے اسی سے اولاد پیدا کرنے کے اسپم بنتے ہیں، مرد میں بھی عورت میں بھی۔ پھر وہی پروسیس جب ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے اور اللہ پھر ماں کے رحم میں اسی جرثومے سے کیا پیدا کرتے ہیں؟ انسان۔ تو وہ مٹی ہے جو مختلف مراحل طے کر کے ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں، بولتے کیوں نہیں، تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ماں جب یہ نباتات کھاتی ہے جو زمین سے پیدا ہوئی ہے، گوشت جو ہم کھاتے ہیں تو یہ گوشت جانوروں سے نکلتا ہے، اور جانور کیا کھاتے ہیں؟ گھاس پھوس۔ وہ کہاں سے بنی تھی؟ دودھ جو ہم پیتے ہیں وہ بھی گائے نے چارہ کھایا ہوتا ہے، وہ چارہ کہاں سے نکلا؟ مٹی سے۔ آپ کہتے ہیں بعض جانور گوشت بھی تو کھاتے ہیں، تو جو جانور گوشت کھاتے ہیں پھر وہ گوشت والے جانور، وہ جانور، شیر زیبرا کھاتا ہے نا، تو زیبرا کیا کھاتا ہے؟ وہ پھر گھاس کھائے گا۔ وہ گھاس کہاں سے آئے گی؟ مٹی ہے جس سے اتنے طرح کے کھلونے بنا رہا ہے، چلتے پھرتے، دیکھتے سنتے، ایسی چیزیں۔ میں تبھی تو کہتا ہوں ڈارون مجھے ملے، چھاؤں میں لے جا کے اس سے پوچھوں گا کہ یار تو نے یہ کیسے کہہ دیا ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا جو ہندو بناتے ہیں وہ خود سے تو آج تک کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آیا، یہ کیسی مٹی ہے جس سے وہ پتلا بنانے والا انسان تو خود سے وجود میں آ گیا اور وہ پتلا خود سے وجود میں نہیں آ سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ عجیب پاگلوں والی باتیں ہیں۔ تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ لمس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں، تمہارے پروفیسر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سائنس کی ترقی تمہیں جہنم کی آگ سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتی۔ بہت کمپلینز آتی ہیں یونیورسٹیوں کی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، پنجاب یونیورسٹی، وہ پروفیسر صاحب ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے خود سے بن گیا، یہ کیسے جو ہے نا خدا نے بنایا، کہاں ہے وہ خدا؟ پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد انشاءاللہ۔ جو خدا اس مٹی سے آپ کو
پیدا کر سکتا ہے. آج ہم نے سورہ طٰہٰ میں کیا پڑھا ہے؟ منہا خلقناکم. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی کو مختلف پروسیس سے گزار کے میں نے تیرے جیسے انسان کو بنایا اور اس پروفیسر کو بنایا جو تجھے خدا کے وجود کا انکار سکھا رہا ہے. وفیہا نعیدکم, اور جب مرے گا تو اسی مٹی میں اس کو تحلیل کر کے دوبارہ دکھا دوں گا. دو طریقے تم نے میری قدرت کے دیکھ لیے ہیں, ایک ابھی دیکھا نہیں ہے, وہ میں دکھا دوں گا. ومنہا نخرجکم, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا. یہ عجیب حماقت ہے, مٹی سے انسان بننا بھی مان لیا, انسان سے دوبارہ مٹی بننا بھی مان لیا. تو جو دو چیزیں مانتا کر سکتا ہے اس کے لیے تیسرا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. تو ایک بت جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. یہ مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں, آم بن رہا ہے, انار بن رہا ہے, کیلے بن رہے ہیں, ناشپاتیاں بن رہی ہیں, انسان بن رہا ہے, اور پھر کبوتر, بلی, گائے, بھیڑ, یہ سارے جاؤ کھلونوں کی دکان میں ان سے پوچھو یہ جو کھلونے والا شیر ہے یہ کتنے ارب خرب سال میں اتفاق سے وجود میں آیا. وہ کہے گا خربوں سال میں بھی ایسا کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا. تو جو کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا تو سچی مچی کا شیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا, لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وقت خود ہی انشاءاللہ سکھا. فرعون کی سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے تھے. قرآن آج ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی نا, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. اللہ کہتے ہیں فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی میں نے, ہر طرح کی نشانیاں بتا دی جس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. مگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہی طعنے کرتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پست آدمی ہیں, ترقی یافتہ نہیں ہیں. آج یہ یونیورسٹیوں کے وہ پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں یہ کہتے ہیں مولویوں کو انگلش نہیں آتی, مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا. تو اللہ کے بندو, اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, عقل اور سینس ہونا ضروری ہے. سینس ہونا ضروری ہے. اگر عقل ہوگی تو سائنس آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی. اگر شہوت پرست ہو, لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہے, شراب کباب اور نشے کی عادت پڑ چکی ہے, نماز روزہ زندگی میں ختم ہو چکا ہے, تو یہی ٹیکنالوجی آپ کو اللہ کے وجود سے دور کر دے گی اور جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گی. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. سب سے پہلے کیوں بنایا گیا؟ وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے. دیکھو ایک آدمی سائنسی ترقی کر کے ساری دنیا کی خدمت کر رہا ہے, نہ اپنے باپ کو پوچھتا ہے نہ ماں کو پوچھتا ہے, لوگ اسے اچھا کہیں گے؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ میرا ہے. انگلش ایک زبان ہے, یہ علم نہیں ہے. کسی زمانے میں عربی تھی, جس کو عربی نہیں آتی تھی لوگ اس کو جاہل سمجھتے تھے, مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. زبان ہے. اگر یہ علم ہوتا تو انگریزوں کا تو بچہ پھر پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اس کی ویلیو اپنی جگہ ہے, میں اس ویلیو کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, معیار نہیں ہے. جیپنیز کو انگلش آتی ہے کیا؟ جرمن کو آتی ہے انگلش؟ اتنی